بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، قبل اس کے کہ آج کے انتہائی نورانی اور مفید موضوع کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، کیونکہ مسلسل کبھی دو کبھی ایک پروگرام ہوتا رہا اور اجمیر شریف کی حاضری کے بعد سے مسلسل پروگرام کا حصہ میں بنتا رہا، جس کی وجہ سے ہمارے احباب جانتے ہیں کہ دن میں آرام کا موقع بھی نہیں ملتا. طبیعت بگڑ گئی تھی. میں جلسے میں حاضر ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے من جملہ دواؤں کے ایک دوا یہ بھی مجھے دی ہے جس کو آپ نیند کی گولی کہتے ہیں. مگر آپ بھروسہ رکھیں کہ میں ساری دوائیں کھا لیا ہوں، نیند کی گولی نہیں کھایا ابھی. کیونکہ کبھی کبھی ایک آدمی اگر نیند کی گولی کھا لے تو اس کے اثرات سارے مجمع پہ پڑتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. اب میں نیند کی گولی کھایا نہیں ہوں تو نہ کھانے پر بھی مجھے مجمع پہ اثرات دکھ رہے ہیں. بھائی ہوشیار ہے نہیں ہے؟ بولیے ہوشیار ہے. تھوڑا جو سامنے کے چیئرز خالی ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان خالی چیئرز پر تشریف لائیں. اور جو حضرات دور ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب قریب آ جائیں. اچھا چلیے ایک مرتبہ میں نعرہ لگاتا ہوں. چلیے ایک مرتبہ نظم کے ساتھ بیٹھنا ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ درود پاک پڑھنا ہوگا، انشاءاللہ. پھر سلسلہ بیان ہوگا، خصوصی موضوع ہوگا، قرآن مجید کی خصوصی برکتیں ہوں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و دیدات کی خیرات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبل اس کے کہ میں حمد و ثنا اور درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، ایک مرتبہ بآواز بلند انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ گولی کا اثر کیسے ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کھایا ہی نہیں، آپ کے اوپر اثر ہے اس کا. اچھا بالکل جاگنے کا درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ نور الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. اے مصطفیٰ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول. علماء اہل سنت زندہ باد. آنکھ والا تیرے جلوے کا نظارہ دیکھے، چہرے انور، چہرے رخ مصطفیٰ کو، چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے کیا ہونا ہے؟ آنکھ ہونا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، اس کے اندر اسی آنکھ کے سلسلے میں تذکرہ ہے کہ ہمارے نبی نظر کس کو آتے ہیں اور کون ہمارے نبی کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے. آنکھ والا تیرے جلوے کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے؟ جو اندھا ہے اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، جو نابینا ہے اس کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے. تو خیر ہم کو نابیناؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ بینا لوگوں سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بینا لوگوں تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر ہمارا سلسلہ ان لوگوں سے ہے، ان بینا لوگوں سے ہے. پھر ان بینا لوگوں سے ہمارا تعلق ہے کہ جو عالم خواب میں بھی دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، پھر مزید جب ترقی ہو جاتی ہے تو عالم بیداری میں بھی دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے. سورۃ الاعراف کی ایک آیت مبارکہ کے چند نورانی الفاظ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ان کلمات مقدسہ کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کی برکتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. رب ذوالجلال ان کلمات مقدسہ میں فرما رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے میرے محبوب، آپ ان بدبخت کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں.
حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہم لا یبصرون، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کفار و منافقین آپ کو دیکھتے ہوتے تو جس لمحہ آپ کا دیدار کرتے اسی لمحہ منافقت ختم ہوتی۔ بے شک بے شک۔ جس گھڑی میں آپ کی زیارت ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے دل کے اندر کفر و شرک کی ظلمت ہو، کیونکہ دیدار مصطفیٰ بندے کے اندر کی ظلمت اور تاریکی کو ختم کر کے نور عطا کرنے کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے دیکھنے والے نہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ظاہری طور پر نہیں دیکھنے والے سب کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو شعر کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، آنکھوں کو بند کرتا ہوں دیدار کے لیے، تو ظاہری طور پر نہ دیکھنے والے سب کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے محبوب صاحب بھی نعت پاک کا شعر پڑھ رہے تھے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا نہیں دیکھا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لاکھوں پردوں میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے حسن و جمال کو چھپا کے رکھا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم ابو جہل کو دیکھ رہے ہو، ابو لہب کو دیکھتے ہو، عتبہ اور شیبہ کو دیکھتے ہو، مشرکین مکہ کو دیکھتے ہو، یہود و نصارہ کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نہیں اے مصطفیٰ، میری عزت و جلال کی قسم، جس لمحہ ابو جہل آپ کو حقیقت میں دیکھ لیتا تو ابو بکر بن جاتا۔ دیکھتے وہ نہیں ہیں، ایسا دنیا کو لگتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، پھر اللہ نے فیصلہ سنا دیا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے۔ دیدار مصطفیٰ ایک بندے کو فرش سے لے کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیدار مصطفیٰ ظلمت کو دور کر کے نور کی خیرات عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ اے محبوب انہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو آدمی بعض وقت اپنی نگاہ کا قصور رکھ کر دوسرے کے اوپر عیب تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اپنی نگاہ کا قصور ہوتا ہے۔ اب یہاں میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیدی طور پر، کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں کہ ایک مرتبہ محمود غازی سلطان حضرت شیخ ربانی ابو الحسن خرخانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بادشاہ وقت تھا، پہلے زمانے میں بادشاہ بھی ولیوں کے پاس اور بزرگوں کے پاس جا کر ان سے خصوصی فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ تو محمود غازی سلطان وقت حضرت شیخ ربانی اور ابو الحسن خرخانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خصوصی فیوض و برکات حاصل کر لیا۔ کرنے کے بعد واپس ہونے کا جب وقت آیا تو حضرت ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ علیہ سے اس نے ایک سوال پوچھا، ایک معروضہ آپ کی خدمت میں رکھا کہ اے شیخ ربانی،
آپ کا خیال حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کیسی شخصیت تھے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ؟ تو حضرت ابو الحسن قرخانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اے سلطان وقت با یزید بستامی کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ مر رآہ اہتدی، جو ان کو دیکھتا تھا ہدایت پاتا تھا۔ کس کو؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو جو بھی دیکھ لیتا تھا تو اس کو راہ ہدایت مل جاتی تھی، وہ گمراہی چھوڑ دیتا تھا، شقاوت سے نکلتا تھا، سعادت میں آ جاتا تھا، جہنم کے ڈگر سے نکلتا تھا، جنت کے راستے پہ چل پڑتا تھا۔ تو سلطان وقت محمود غازی فوری کہتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی کی ایسی شخصیت تھی کہ ان کو جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا تو ہدایت پاتا تھا، جبکہ زندگی پر ابو جہل سرکار کونین کو دیکھتا رہا، آقائے دو جہاں کو دیکھتا رہا، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی۔ تو ابو جہل تو دیکھتا رہا، تو ادھر ایک ولی کو دیکھنے سے ہدایت مل رہی ہے، تو ادھر نبیوں کے نبی کو دیکھنے سے ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ تو حضرت ابو الحسن قرخانی رحمت اللہ علیہ، یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ حضرت ابو الحسن قرخانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا مسکراتے ہوئے کہ اے سلطان، اتنی چھوٹی سی بات تجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ تو سلطان نے عرض کیا کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن قرخانی نے کہا لو رآ ابو جہل رسول اللہ لدخل فی السعادہ واتصل بالسعادہ۔ حضرت ابو الحسن قرخانی فرماتے ہیں تو کہتا ہے اے سلطان کہ ابو جہل مصطفیٰ کو دیکھا؟ نہیں، ابو جہل زندگی بھر کبھی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، وہ تو زندگی بھر محمد بن عبداللہ کو دیکھتا رہا، یتیم ابو طالب کو دیکھتا رہا۔ وہ اگر محمد الرسول اللہ اور مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تو اس کو ہدایت مل جاتی تھی۔ تو دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ایک ابو جہل کی نگاہ سے دیکھنا اور ایک دیکھنا ابو بکر کی نگاہ سے بھی ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ ابو جہل کی، ابو بکر کی نگاہ سے بھی ہوتا ہے۔ جو شخص ابو بکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا ابو بکر کے عشق کی عینک لگا کر روئے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ زمانے کا صدیق بنتا ہے۔ اور جو آدمی ابو جہل کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے وہ بڑا سا بڑا عبادت گزار بن جائے لیکن کبھی بھی وہ راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ابو بکر بصدق دل دیکھتے ہیں عین نور، کج نگاہ ابو جہل جانب بشر گئی۔ بھئی ابو جہل بھی دیکھا، بشر کے اعتبار سے دیکھا، اور حضرت صدیق اکبر ابو بکر بھی دیکھے، نور کے اعتبار سے دیکھے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقتداء زائرین مصطفیٰ ہے، پیشوائے رویت محبوب کبریا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی فضل عطا فرمایا کہ صدیق اکبر کا ایک امتیاز یہ ٹھہرا کہ وہ ہمیشہ رویت مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں بیان فرمائی کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے اندر 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں محبوب ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے وہ 3 چیزیں کن کو محبوب ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب منبہات کے اندر، پھر اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر مکرر طور پر اس کو بیان فرمایا کہ صدیق اکبر کی یہ خصوصیت تھی، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر زائرین رویت مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ کے پیشوا ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کچھ خصوصی صفت عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کو جمال مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ میں کھو کے رہنے کی صفت عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ میں انتہائی لطیف باتیں آگے بیان کروں گا کچھ حد تک،
تاکہ ہماری جو علماء برادری ہے ان کی طرف سے اس کے اوپر کچھ مہر تصدیق بھی آ جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سارے زائرین رویت مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ کے پیشوا ہیں. چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، حضرت ابن حجر کا نام بہت سارے لوگ لے رہے ہیں، حضرت علامہ ابن حجر کو ماننے والے بہت ہیں. بھائی امام اعظم کو نہیں مانیں گے، امام شافعی کو نہیں مانیں گے، امام مالک کو نہیں مانیں گے، پھر امام احمد بن حنبل کی بات نہیں سنیں گے، غوث پاک کو نہیں مانیں گے، خواجہ اجمیر کو نہیں مانیں گے، بھائی علامہ ابن حجر کو مانیں گے. تو کسی نے کیا خوب کہا، بھائی ہم کسی مزار کے بزرگ کی نسبت کی بنیاد پر حجر کا نام لیتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ تلملاتے ہیں، جبکہ وہی لوگ ابن حجر کا نام لیتے ہیں. بھئی ابن حجر کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے مبارک، چلو کم سے کم ابن حجر کو مانے. تو ابن حجر کو ماننا اس وقت معتبر ہوگا جبکہ ان کی کہی ہوئی بات بھی مانیں. تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں بہت زیادہ زندگی میں. کیا کیا ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر صحابہ کے مجمع میں وہ عرض کرتے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں سے سر فہرست پہلی چیز یہ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ محبت اور یہ چاہت ہوتی ہے اور یہ پسند میرے دماغ میں گھومتی رہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے چہرے انور کی زیارت کرتا جاؤں. تو سرکار کے چہرے کو دیکھنا یہ صدیق اکبر کو بہت پسند ہے. تو سارے زائرین مصطفیٰ کے سرخیل ہوئے نہیں ہوئے سردار صدیق اکبر. اچھا دوسری چیز حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ. سب سے پہلی چیز